4 قابل عبرت عورتیں۔ واہلا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ کے نبی کی صحبت سے سرفراز رہیں، مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، نعوذ باللہ، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ والا، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار ہوا تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافق رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ والا بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے فرما دیا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن والا چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ یا قوما، ہائے وے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم میں رسید ہو گئی۔ آسیہ، حضرت آسیہ بنت مزاحم یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے۔ بہت زیادہ زد و کوب کے بعد ان کو 4 کھونٹیوں میں گاڑ کر حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی منجیں ٹھوک کر چاروں گھونٹیوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا، دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بھی بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئیں۔ مریم، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعن اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائیں، مگر یہ ثابت رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مداح و ثنا کا بار بار خطبے میں ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ تحریم میں فرمایا گیا ہے کہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے کہ حضرت نوح کی عورت واہلا اور حضرت لوط کی عورت والا، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں۔ پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کی تو وہ دونوں پیغمبر ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں میں اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔